السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور یہ جو سورہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، آیہ صلوات، جس کے آخر میں ہے وسلموا تسلیما. اب ظاہر ہے وسلموا تسلیما کی اصلی معنویت نہ سمجھ سکنے کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایسے بھی گروہ ہیں جن میں اختلاف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے یا آپ کو سلام کریں تو کھڑے ہو کر سلام کریں یا بیٹھے بیٹھے سلام کر لیں. اب اس پہ اختلاف، فرقے بن گئے. قیام درست ہے یا نہیں؟ رسول کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے قیام جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟ درست ہے یا نہیں؟ بدعت تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. صرف ادائے سلام کے لیے، یعنی السلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے. اور اب میں سخن گسترانہ انداز میں اسی کو اور پھیلا دوں تو گویا کوئی نعت پڑھ رہا ہے تو اگر اس نے تحت اللفظ میں پڑھ لی نعت تو کہیں کہ حق ادا نہ ہوا، اور کسی نے ترنم سے ہو، وہ بھی خوب طویل لمبی سانس لے کر ترنم سے پڑھا تو معلوم ہاں یہ سلام کا حق ادا ہو گیا. تو یہ تو نہیں ہے نا معیار کچھ اور ہے. یہاں پر سلموا تسلیما کے معنی اطاعت کے ہیں، اور کس حد تک اطاعت کے؟ یعنی صرف زبان سے لفظ سلام السلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے نہیں معنی ہے یہاں پر، بلکہ اس حد تک کہ جو سورہ مبارکہ نساء میں یہی فقرہ آیا ہے آخر آیت میں. مگر آغاز آیت کا کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اے رسول، اب کیا آیت ہے خدا کی قسم، اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ دیجیے. فلا وربک لا یؤمنون، اے رسول نہیں آپ کے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لائے ہیں یا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اپنے اختلافات کے درمیان آپ کو منصف نہ بنائیں. اپنے اختلاف کے درمیان آپ کو منصف نہ بنائیں. اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر اس کے بعد جو آپ فیصلہ کر دیں فلا یجدوا حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے لیے دل تنگ بھی نہ ہو، دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یہ محسوس نہ کریں کہ رسول نے کیا فیصلہ کر لیا، اچھا اب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. یہ مجبوری میں نہیں، عاجزی میں نہیں، اختیار عشق کے ساتھ قبول کریں. اختیار عشق کے ساتھ قبول کریں آپ کا فیصلہ. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح سر تسلیم خم کریں کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا ہو. واضح ہے یہ مقام، یہ قرآن مجید ہے. دونوں آیتوں کو سامنے، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا تسلیما. یہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما کی منزل کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا بلند ترین مرتبہ توحید کو زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح بلند ترین مرتبہ اطاعت و اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ذرا غور فرمائیے کہ جب یہ کیفیت ہو تو پھر کہیں کوئی شخص حضور کے کسی فیصلے یا کسی حکم سے سرتابی کر سکتا ہے؟ مثلا وہی غدیر کا، ولایت غدیر کو اگر سمجھنا ہو کہ حضور نے صرف یہ نہیں کہ اعلان فرما دیا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، بلکہ حکم دیا ہے سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین،
جاؤ اور علی کو آج سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المومنین. نزاکت یہ ہے، بیعت کرو، ہر ایک سے کہا بیعت کرو اور ان کو سلام کرو یہ کہہ کر کہ یا امیر المومنین السلام علیک یا امیر المومنین. مولا بھی بنایا، امیر بھی بنایا، مولا بھی بنایا، امیر بھی بنایا. اور یاد رکھیے کہ پیغمبر کی ظاہری موجودگی میں پیغمبر خود موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں انہیں جا کے یا امیر المومنین کہہ کر سلام یعنی عملاً امارات، ریاست، قیادات، حکومت، حاکمیت، ولایت مطلقہ حضور کے پاس ہے، موجود ہیں حضور. اور اپنی موجودگی میں کہہ رہے ہیں جا کے علی کو سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین. یہ خصوصیت پوری کائنات میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئی. اسی لیے ہمارے یہاں ائمہ اطہار علیہم السلام کا ارشاد ہے کہ لقب مبارک امیر المومنین مخصوص ہے علی ابن ابی طالب کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امیر المومنین ابن ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عمارت ہو یا ولایت ہو یا حضور علیہ السلام نے وابستہ کر دیا اپنے حیات طیبہ میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ. پھر ان کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار فرمائیں اور اس اعتبار سے ولایت غدیر، ولایت امیر المومنین، ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ معصومین ذریت علی ابن ابی طالب سے یہ اپنی جگہ مستحکم ہے. اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا وہ بھی محقق و محدث و فقیہ و مجتہد بزرگوار علامہ ابن شہراشوب نے اپنی کتاب مناقب میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام میں الاسلام سے مراد ہے التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام بالولایہ. اس دین سے مراد، اس اسلام سے مراد، الاسلام سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعتراف ہے. یہ اعتراف کس حد تک ہو؟ وہی پھر زبانی صرف. اگر امیر المومنین کسی کو بھی اپنی طرف سے کسی غیر معصوم کو، اب ظاہر وہ تو معصوم ہے، عصمت کبریٰ ان کے لیے مخصوص ہے، اب کسی معصوم کو مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا دے تو مصر والوں پہ کیا لازم ہے؟ مالک اشتر کی اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ لازم ہے. محمد ابن ابی بکر کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیں، اب اس جگہ کے لوگوں کو ان کی اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کسی صوبے کا گورنر بنا دیں تو اس صوبے کے لوگوں کو لازم ہے کہ اطاعت کریں ان کی، کیونکہ بنایا کس نے؟ مولا نے. اب اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ صوبے کی بات نہیں ہے.